یہ سب بدنی عبادت ہے اور عبادت کی تیسری قسم ہے مالی، جس کا تعلق ہو انسان مال سے ہے، زمین کی پیداوار سے، سونا چاندی تجارت، منت مانگنے، نظر دینا، لباس تقسیم کرنا، یہ سب مالی عبادات ہے، مالی۔ یہ جو عبادت کی تین قسمیں میں سنی، قولی، بدنی، مالی،
یہ کسی ادنا مسلمان کو بھی بتانے سمجھانے کی ضرورت نہیں. عبادت کے لائق ہو صرف اور صرف اللہ. اس میں تو اختلاف ہی. یہ تو ہم نے کلمے میں کہا تھا لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر اگر یہ عبادت کی اقسام ہیں جو میں نے گنی، ان میں سے کوئی قسم اگر غیر اللہ کے لیے کی گئی تو وہ غیر اللہ کی عبادت. اور کلمے کا انکار ہے. کلمے میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. قرآن نے ان تینوں اقسام کو ذکر کیا. میں بڑی آسان سی جگہ سے پڑھ دیتا ہوں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہم نے آپ کو خیر کثیر دی. ہر قسم کی بھلائیاں آپ کی جھولی میں ڈالی. آپ شکرانے کے طور پر نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کیجیے اپنے رب کے لیے. یہ اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ نماز اپنے رب کی پڑھیے؟ نماز تو ہوتی رب کی. کبھی کسی نے کہا کہ نماز میں جبریل کے لیے پڑھ رہا ہوں یا حضرت ابراہیم کے لیے پڑھ. اتنی عظیم ہستی کو یہ کہنا کہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں اپنے رب کی، یہ بات بڑی عجیب بات ہے. جس طرح میں اس کو ذکر کروں گا پھر بات پسند آ جائے. نماز میں دو قسم کی بات ہے. نماز میں ایک عبادت ہے قولی، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، قولی. اور نماز میں دوسری عبادت ہے بدنی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تحیات میں بیٹھنا. اور قربانی میں عبادت ہے مالی. وہاں مال خرچ ہو گیا، آپ جانور خریدتے ہیں، پیسہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ کوثر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر اپنی قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت، تینوں قسم کی عبادتیں کرنی ہے تو صرف کس کے لیے؟ اس کو ایک اور جگہ پہ کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرے پیغمبر آپ کہیں میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا للہ. حیات بھی ہے لیکن ساتھ نماز بھی. صرف حیات نہیں، اس کے ساتھ نماز. ان صلاتی
نسکی محیایا و مماتی، حیات بھی اور پھر اس کے بعد موت بھی، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، ساری کائنات و جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ۔ تو یہاں بھی صلاتی سے کیا مراد؟ میری نماز یعنی میری قولی عبادت، میری بدنی عبادت اور میری قربانی یعنی میری مالی عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، عبادت کی تینوں اقسام للہ۔ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا اقرار تو آپ ہر التحیات میں کرتے ہیں، پڑھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، والطیبات اور مالی عبادت بھی اللہ۔ یہ تو ہر نماز میں آپ اقرار کرتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے اقرار کریں۔ مصیبت یہ بن گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کوئی غیر اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کوئی غیر اللہ کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ ہم کوئی غیر اللہ کے نام کی حج کرتے ہیں، ہم کوئی غیر اللہ کے نام کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو مغالطہ ہو گیا، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ یہ جو آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کو قیام کہتے ہیں، قیام۔ یہ عبادت نہیں۔ یہ جو آپ التحیات میں بیٹھتے ہیں اور گھٹنوں پہ یوں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، عبادت نہیں، عبادت ہے۔ آپ جائیں اپنے والد صاحب کے سامنے یا اپنی والدہ کے سامنے، آپ یوں گھٹنے کر کے باادب بیٹھ جائیں، وہ عبادت بنے گا؟ نہیں بنے۔ تو پھر ہمیں بھی بتاؤ نا، یہاں کیوں عبادت بن رہا ہے؟ اگر صرف بیٹھنے کا نام عبادت تھا تو وہاں بھی عبادت بننا چاہیے نا۔ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے، والد صاحب کھڑے ہیں، آپ ان کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے، عبادت بن گئی؟ نہیں بن۔ یہ تعظیم عبادت نہیں بن رہی۔ یہ جو آپ ادب کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں اپنے والد صاحب کی، اپنی والدہ کی، اپنے استاد کی، اپنے مرشد کی، یہ عبادت نہیں بن رہا۔ لیکن جب نماز میں آپ التحیات میں بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھنا کیا بنتا ہے؟ عبادت۔ نماز میں جب آپ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ کھڑا ہونا کیا بن گیا؟ عبادت۔ معلوم ہوا نرے کھڑے ہونے کا نام عبادت نہیں، صرف دو زانو بیٹھنے کا نام عبادت نہیں۔ اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے جو اس کھڑے ہونے کو عبادت بنا رہا ہے، اس بیٹھنے کو عبادت بنا رہا ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ جس کے سامنے میں کھڑا ہوں اور جس کے سامنے میں دو زانو بیٹھا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس عقیدے نے اس کھڑے ہونے کو کیا بنایا؟ ورنہ آپ جمعہ پڑھ کے باہر نکلیں، باہر دروازے سے آپ ہاتھ باندھ کے چلیں، گھر تک چلتے جائیں، یہ ہاتھ باندھنا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ یہ نظریہ اس کو عبادت بنا رہا ہے۔ کوئی نہیں تمہیں یہ بتائے گا، بتائیں گے تو صرف اشاعت و توحید کے علماء ہی بتائیں، دوسرے علماء نو بھی پتہ کوئی نہیں۔
وہ کبھی قرآن کے قریب آئیں تو انہیں پتہ چلے، انہوں نے سبقاً قرآن پڑھا ہو تو انہیں پتہ چلے، کوئی تمہیں نہیں بتائے گا۔ یہ معنی جو میں عبادت کا کر رہا ہوں بالکل قرآن کی منشا کے عین مطابق، اس پر میرے پاس 20 دلائل، میں اس پر کتابیں لکھ چکا ہوں، اس کتابوں میں ساری آیتیں پیش کر چکا ہوں، 20 حوالے میں اس پر پیش کر سکتا ہوں۔ حجر اسود کو چومنا عبادت نہیں؟ بولو۔ اور بیٹے کو چومنا؟ فرق سمجھاؤ ہمیں۔ یہ جب ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ ہمیں قبروں کے بوسہ دینے سے منع کرتے ہیں کہ قبروں کو بوسہ نہ دو، قبروں کو نہ چومو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں تسی اپنے پتروں نہیں چوم دے؟ وہ تو کچھ اور کہتے ہیں، کہتے میں ذرا اس کو مہذب کر چھڑے کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں وہ بات ممبر پہ کہوں۔ تم بوسہ نہیں لیتے ہو، بیٹے کو چومتے رہتے ہو، تو قبروں کو چومنا غلط ہو گیا۔ میں نے کہا جب بیٹے کو چومتے ہیں نا وہ نظریہ ذہن میں نہیں ہوتا، اور جب حجر اسود کو چومتے ہیں وہ نظریہ ذہن میں ہوتا ہے۔ جو رب مجھے سرگودا میں اپنے گھر کے اندر دیکھ رہا تھا وہ بیت اللہ کی کوکھ میں لگے ہوئے حجر اسود کو چومتے ہوئے بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نظریے نے چومنے کو کیا بنایا؟ شاباش شاباش۔ اور جب آپ چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، جب آپ قبر کو چوم رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ میں صاحب قبر کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تم یوں ہی لوگوں کو کہتے رہتے ہم کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو عبادت اللہ کی لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کا نام عبادت۔ عبادت ایک کلی ہے جس کے نیچے جزیات ہیں، یہ ہماری منطق کی اصطلاح ہے۔ عبادت ایک کلی ہے جس کے نیچے سینکڑوں جزیات ہیں۔ عبادت کی ایسی تعریف کرو جو اپنی ایک ایک جز پر صادق آ جائے، ایسی تعریف کرو۔ لوگ کہتے ہیں انتہائی تذلل، انتہائی خشوع، اس کا نام عبادت۔ میں نے کہا یہ تو جامع تعریف نہیں۔ جو خشوع اور عاجزی سجدے میں پائی جاتی ہے وہی خشوع اور عاجزی احرام باندھنے میں پائی جاتی نہیں۔ جو عاجزی سجدے میں وہ احرام باندھنے میں نہیں ہے، تو پھر عبادت کی ایسی تعریف کرو نا جو اپنی ایک ایک جز پر، اپنی ایک ایک قسم پر صادق آئے۔ وہ تعریف یہ ہے، پکا لو تختی، دل کی تختی پر لکھ لو، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ بندیال بھی تمہیں بتا رہا ہے، ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی، ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی۔ اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے، تعظیم ہے، کوئی عبادت نہیں۔ اپنی والدہ کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے، تعظیم ہے، کوئی عبادت نہیں۔ ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی۔ میرے اگے بیٹھ کے ستا پہ ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس کے پیچھے دو عقیدے ہوں گے۔ وہ دو عقیدے یا دو میں سے ایک عقیدہ اس تعظیم کو عبادت بنا دے گا۔ پہلا عقیدہ یہ، جس کے لیے تعظیم کر رہا ہوں اسے تسلط غیبی حاصل ہے۔ یہ تھوڑا جا لفظ مشکل نکل گیا، تسلط، وہ عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف ہے، میرے پکارنے سے واقف ہے، میرے سجدے کرنے سے واقف ہے، میری نظر و نیاز دینے سے جان رہا ہے، واقف ہے۔ ایک نظریہ اس بندے اٹھاؤ تھوڑے نال ان ساؤنڈ میں نہیں دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔
10 घंटे दी रात है, ज़रा मोबाइल थोड़ा वेख्या करो, आराम किया करो, सोया करो कुछ, इत्थे आके सौन लग जाती। अल्लाह का दीन बयान हो रहा है, आप सो रहे हैं, आप अल्लाह को कह रहे हैं सन ज़रूरत नहीं। बड़ी बेअदबी की बात, बड़ी गुस्ताखी की बात है, तवज्जो ही नहीं। फिर मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा और इस बंदे दे सौन की वजह तो मैंने क्या कहा, पहला नजरिया क्या, वो आलिमुल, वो मेरे हालात से, मेरी नजर व नियाज को जानता है, मेरे पुकारने को जानता है, मेरे सजदे करने को जानता है। मैं उसके घर की तरफ सफर कर रहा हूं, वो मुझे देख रहा है, मेरे इहराम की चादरें बांधने को देख रहा है। पहला नजरिया। दूसरा नजरिया, मेरा नफा नुकसान उसके हाथ में है। ताजीम करूंगा तो खुश होगा, खुश होगा तो नफा देगा, उसकी बात नहीं मानूंगा तो नाराज होगा, नाराज होगा तो नुकसान पहुंचाने पर कादिर है। मेरा नफा नुकसान उसके इख्तियार में है। ये दो नजरिए ज़हन में रख के, या दो में से एक नजरिया ज़हन में रख के आप जो ताजीम करेंगे, ये नजरिया उस ताजीम को क्या बना देगा, इबादत बना देगा। मेरी आदत नहीं है कि मैं इस तरह किसी पर अटैक करूं। ये जो लोग 11वीं देते हैं, और ये महीना बड़ी 11वीं का है, लाई रखो लोगों ने, छोटी थे बड़ी थे दरमियानी, ये महीना क्या है, बड़ी 11वीं। आप जट्टों से पूछें, देहातियों से पूछें, शायद कुछ शहरी भी ऐसे आपको मिल जाएं जो कहें अगर 11वीं में भैंसों का दूध न दिया ना तो भैंसों के थनों से वो नुकसान पहुंचाने पर कादिर है। ये नजरिया होता है, वो नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर मैं उसकी ताजीम करूंगा, नजरो नियाज दूंगा, नियाज बांटूंगा, मन्नत मानूंगा, तो मुझे नफा पहुंचा सकता है, कारोबार में बरकत दे सकता है। ये दो नजरिए ज़हन में रख के, या दो में से एक नजरिया ज़हन में रख के आप जो ताजीम भी करेंगे, ये अकीदा उस ताजीम को क्या बना देगा, इबादत। लोग कहते हैं ये नजर देना इबादत है, ये उनके नाम की हम नजर दे रहे हैं, ये इबादत है। मैंने कहा ये इबादत है। ईसाले सवाब एक अलग चीज है और नजरो नियाज एक अलग चीज, इसमें जमीन व आसमान का फर्क है जनाब। तुम लोग कहते हो हम उनकी नजर दे रहे हैं, नियाज दे रहे हैं, 11वीं बांट रहे हैं, इमाम जाफर के कूंडे पका रहे हैं, ये हम ईसाले सवाब कर रहे हैं, अरवा दे रहे हैं। मैं कैसे आपको समझाऊं, जिस चीज को शरीयत ने जायज करार दिया उसको अगर आप मुकय्यद करेंगे, कोई कैद लगाएंगे तो ये कैद लगाना बिदत के जुमरे में आएगा। आप कौन होते हैं कैद लगाने वाले? क्या मतलब? ईसाले सवाब को शरीयत ने आम किया, जब चाहो, जिस वक़्त चाहो, जो चीज़ चाहो अल्लाह की राह में दो, ईसाले सवाब करो। अब कहना नहीं, तीसरे दिन करना है, 7वें दिन करना है, 10वें दिन करना है, 40वें दिन करना है। अब आपने कैद लगा दी, इसका मतलब है कि आप नबूवत के दर्जे पे फाइज हैं, आपको भी दीन में इख्तियार हासिल है। मुझे तो पिछले दिनों किसी बंदे ने बताया, मैं हैरान हो गया कि किसी की फौतगी हुई और उन्होंने रस्म कुल्लो मैरिज हॉल में की। मज़ा नहीं आ गया? इन्ना लिल्लाहि। कहाँ भटक रहे हो भाई, कहाँ? वो रस्म कुल तो हिंदवाना रस्म है,
شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں. میں کیوں بھائی نماز کے وقت مقرر ہے کہ کوئی نہ مقرر؟ صبح ظہر عصر مغرب عشاء مقرر ہے. روزے کے رمضان حج مقرر ہے. 8 ذی الحج کو احرام باندھنا ہے. زکوٰۃ کیے شریعت نے وقت مقرر. رمضان میں زکوٰۃ دو کوئی نہیں. رجب میں زکوٰۃ دو کوئی. یہ لوگ رمضان میں اس لیے دیتے ہیں عمل کا اجر بڑھ جائے. 1 روپے کا بدلہ اللہ 70 روپے کے برابر دے تو لوگ رمضان میں زیادہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ورنہ نہیں. جس دن وہ صاحب نصاب ہوا نا اس کے پاس اتنا مال جس دن آیا، مثلا 1 جنوری کو وہ 8 تولے سونے کا مالک بنا. 1 جنوری صاحب نصاب ہو گیا. سارا سال کوئی زکوٰۃ نہیں. اگلے سال 1 جنوری کو دیکھیں گے اس کے پاس کتنی رقم اور سونا موجود ہے. 31 دسمبر کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار. 31 دسمبر کو اس کے پاس 2 کروڑ روپے تھے. اس نے اپنے مکان کے لیے ذاتی پلاٹ خرید لیا 31 دسمبر کو. اس میں سے 1.5 کروڑ ادھر چلا گیا. اس 1.5 کروڑ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. وہ 50 لاکھ پہ آئے گی جو 1 جنوری کو اس کے پاس رقم. میں کئی مرتبہ اپنے مقتدیوں کو بتا چکا ہوں، کیوں میری بات پہ عمل نہیں کرتے ہو؟ اب تمہیں تو پتہ نہیں کہ تم صاحب نصاب کب بنے ہو، مجھے اپنا پتہ نہیں. جب مجھے اپنا پتہ نہیں کہ میں صاحب نصاب کب ہوا ہوں تو پھر آپ ایک دن مقرر کریں. میں نے خود 15 رمضان کا دن مقرر کیا. آپ ایک دن مقرر کریں 15 رمضان کو میں نے زکوٰۃ دینی. نہ 14 کا اعتبار نہ 16 کا اعتبار. 15 رمضان کو جتنے پیسے رقم دولت سونا چاندی آپ کے پاس ہوگا آپ اس کی کیا دے دیں؟ زکوٰۃ. 16 تاریخ کو آپ کے پاس 1 کروڑ اور آ گیا، کوئی زکوٰۃ. اس کی زکوٰۃ ہوگی اگلے مہینے 15 رمضان کو. 14 رمضان کو آپ کا وہ مال خرچ ہو گیا، بچا ہی کچھ نہیں، تو آپ پر زکوٰۃ کوئی. اس تو فائدہ بھی نہ حاصل کر دے رہا نا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی 14 نو خرچ کر چھڈو. اعتبار اس تاریخ کا ہے. زکوٰۃ کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا. میری بات غور سے سننی ہے آپ نے، اور فیس بک کے ذریعے جہاں جہاں تک میری بات پہنچے اور جو علماء سن رہے ہیں وہ سنیں. کوئی نہیں، انہیں اس بات کی طرف توجہ کسی نے نہیں دلائی. زکوٰۃ کے لیے شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا. آنے والے 10 سالوں کی زکوٰۃ اگر آپ پہلے دینا چاہتے ہیں دے دیں. 10 سالوں کی زکوٰۃ آپ کو کہیں ضرورت تھی کسی کو دینے تھے دے دیں. اگلے سال اس کا حساب کرتے چلے جائیں، منہا کرتے چلے جائیں، اس سے اگلے سال حساب کرتے جائیں، منہا کرتے جائیں کہ یہ زکوٰۃ میں دے چکا. فوری زکوٰۃ نہ دیں کوئی حرج نہیں، حساب کر کے رکھ لیں، قسطوں میں دے دیں. شریعت نے کوئی پابندی نہیں. آپ پر 3 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے تو ابھی دیں، نہ کوئی نہیں. اسے آپ قسطوں میں دیں، 5,000 10,000 20,000 25,000 دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اس میں ضرورت مند کا لحاظ کیا ہے. کس کا لحاظ رکھا ہے؟ وہ جو فقیر ہے اس کا شریعت نے لحاظ رکھا. اگر زکوٰۃ کا ٹائم مقرر ہوتا، مثلا شریعت کہتی 15 رمضان کو زکوٰۃ دینی ہے،
ایک انتہائی غریب آدمی، اس کی ماں مر رہی ہے، ہسپتال میں ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ یکم رمضان کو آپ کے پاس آ کے کہتا میری ماں مردی پئی ہے، ہسپتال ہے، دوائیاں واسطے پیسے دی ضرورت ہے. آپ کہتے نہیں یار میں تے 15 نو ہی دے سکنا، میرے تے زکوٰۃ 15 نو فرض ہونی ہے. تو اس بیچارے کا کیا بنتا؟ شریعت نے کہا آنے والے سالوں کی زکوٰۃ بھی پہلے دینا چاہو دے سکتے ہو. بندیالوی کہتا ہے جو شریعت فرضی صدقہ زکوٰۃ کے لیے وقت مقرر نہیں کرتی وہ ایصال ثواب واسطے دن اور وقت کیسے مقرر کرتی؟ یہ تم نے بنائے، تم نے شریعت کو محدود کی. ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا میری ماں بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، اسپتال میں ہے، دوائیوں کی بڑی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں 11 تاریخ نو آویں، میں 11 تاریخ نو ایصال ثواب کرنا، باویں 11 تک وہ دی بیٹی مر جائے. نہیں، اس نے 11 کو ہی دینی. کیوں؟ 10 کو کیوں نہیں پہنچتا ثواب؟ 9 کو کیوں نہیں پہنچتا؟ 12 کو ثواب کیوں نہیں پہنچتا؟ پھر ایصال ثواب کے لیے ایک شخصیت متعین کیوں؟ ایک ہی شخص کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کیا امت میں اور بزرگ کوئی نہیں؟ امت میں اور نیک بندے کوئی نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا حیدر کرار، سیدنا حسنین کریمین، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام بخاری، مسلم، ترمذی، امام شافعی، امام احمد، امام مالک. ہمیں بھی بتاؤ بھائی ایک ہی شخصیت کیوں؟ وقت مقرر کیوں؟ معلوم ہوتا ہے ایصال ثواب نہیں ہے، اندر کو جو سودے کے بہانے جو مجھے گھر سے نکالا، میں خوب سمجھتا ہوں تیری دال میں کالا کالا. وہ جو دال میں کالا کالا ہے وہ سب سامنے لاؤ نا. بھئی شیخ عبد القادر جیلانی کیوں؟ پھر تم نے قصے گھڑے، کہانیاں گھڑی. میں حیران ہوں اس طبقے کے نوجوانوں پر، خدا گواہ میں حیران ہوتا ہوں اس طبقے کے نوجوانوں پر جو پڑھے لکھے ہیں، وکیل ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، ایم اے ان کی تعلیم ہے. کیا سن رہے ہو؟ جاہلوں سے باتیں سن رہے ہو. رات میں فیس بک پہ ایک عالم کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی مر گیا، اسے جب دفن کر دیا تو اس سے فرشتوں نے پوچھا من ربک؟ اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی دا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کہا ما من نبیک؟ اس نے کہا میں آکھیا نا میں شیخ عبد القادر جیلانی دا دھوبی ہوں. ما دینک؟ اس نے کہا میں تو ایک باری نہیں آکھیا، میں شیخ عبد القادر جیلانی دا دھوبی ہوں. اتنا تک شیخ عبد القادر جیلانی قبر میں آ گئے اور انہوں نے کہا میرے مرید نو کیوں تنگ کر دی، یہ ساری زندگی میرے کپڑے دھوندا رہے. سننے والے کون ہیں؟ ایم اے پڑھے ہوئے، ایم اے تعلیم ہے، ایم اے، بی اے، بیرسٹر، وکیل، انجینئر. میں تھوڑی تعلیم نو کتھے مارا؟ تمہاری تعلیم نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ ایک طرف رب کا حکم ہے، اس کے فرشتے ہیں، اس کے حکم سے آئے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں من ربک. کسی صحابی نے تو اس فرشتے سے یہ نہیں کہا میں محمد عربی کا صحابی ہوں. اس طبقے میں یار الیس منکم رجل رشید، جب چاروں طرف سے گنڈوں نے گھیرا ڈالا نا حضرت لوط علیہ السلام کے گھر، وہ نوجوان لڑکے آ گئے خوبصورت شکلوں میں، یہ ہمارے حوالے کر، ساری جہان دی مہمان نوازی دا ٹھیکہ تو چکے ہویا، ہمارے حوالے کر. حضرت لوط پریشان ہیں، اتنے پریشان ہوئے کہ حضرت لوط کہتے ہیں الیس منکم رجل رشید، رشید بھلے ماس.
شائستہ سنجیدہ. تواڈے چ ایک بندہ بھی سنجیدہ نہیں. میں مانا کرتا ہوں تواڈے چ ایک بندہ بھی، تواڈے چ کوئی بندے دا پتر نہیں. کوئی تو ان گنڈوں کو سمجھائے کہ بدماشوں کیا کرتے ہو، ان کو کیوں. میں اس طبقے سے کہتا ہوں الیس منکم رجل رشید، تواڈے چ کوئی بندے دا پتر نہیں. ممبر پہ بیٹھ کے کہانیاں گھڑتے ہیں، وہ کس سے گھڑتے ہیں، وہ کس سے بیان کرتے ہیں، کہانیاں، حکایتیں، موضوع روایتیں، اور نعرے لگاتے ہو، آگے سے سبحان اللہ کہتے ہو. تو ایصال ثواب ایک الگ چیز ہے، نظر و نیاز الگ چیز ہے. نظر و نیاز حق کس کا ہے؟ اللہ کا. نظر عربی کا لفظ ہے اور نیاز فارسی کا لفظ. یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں، نظر الگ ہے نیاز نہ، دونوں ایک چیزیں ہیں. عربی میں اسے نظر کہتے ہیں، فارسی میں نیاز کہتے ہیں، ہماری زبان میں اسے چڑھاوا کہتے ہیں. میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو فلاں مزار پہ جا کے دیگ اتاروں گا. ہمارے ذمہ دار کہتے ہیں ایک کٹا اسی رکھے ہویا ارس بزرگاں دا لگنا تے اتھے جا کے اس نو. یہ ہے نظر، یہ ہے نیاز. اسے خنزیر سے بڑھ کے قرآن نے حرام کرا. 4 جگہوں پہ، 4 جگہوں پہ. دوسرے پارے میں، سورۃ مائدہ میں، سورۃ نحل میں، 4 جگہوں پہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. 4 جگہوں پہ اسے حرام قرار دیا. آگے سے ہمارے دوست کہتے ہیں اے چاول حرام ہو گئے، اے سوجی، چینی، حلوہ، سبیل، شربت، یہ حرام نے. میں نے کہا یہ حلال تھی، حلال. گوشت بھی حلال، سوجی بھی حلال، چینی بھی حلال، چاول بھی حلال، زردہ بھی حلال، یہ ساری چیزیں حلال تھیں. تیرا عقیدہ اتنا نجس تھا، اتنا پلید تھا، تیرے پلید عقیدے نے ان کو کیا کر دیا؟ تیرے عقیدے کی وجہ سے یہ حرام ہوئی. ایصال ثواب ایک الگ چیز ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں، ہم اس کے منکر نہیں. بے شک. لیکن کچھ لوگ آئے ہوں پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، ایصال ثواب میں بھی افراط تفریط ہوئی ہے. میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں، آپ کو پسند آئے تو کہنا بندیال بھی اچھا راستہ بتا گئے. اس میں افراط تفریط ہو گئی. کچھ طبقے کا خیال ہے جو چیز یہاں غریبوں کو دیں گے نا وہی چیز اس میت کو پہنچے گی. غلط. یہ کوئی نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے مرنے والے جو والد صاحب تھے نا انہیں بریانی بڑی پسند تھی لہذا بریانی دو. وہ سمجھتے نہیں بریانی اتنے پہنچ رہی. یہ کوئی. کچھ لوگ محرم میں آج بھی سبیلے لگاتے ہیں. انہوں کا خیال ہے بے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر جو ہے الیاذ باللہ الیاذ باللہ ابھی تک وہ پیاسے ہیں، وہ تو جنت کی نہروں سے سیراب ہو. وہ تو شہداء کے زمرے میں آ گئے. انہیں تو سونے اور چاندی کی قندیلیں عطا کی گئی، انہیں مشک و کافور کے وجود عطا کیے. وہ تو جنت میں اڑتے ہیں، جہاں سے چائے کھاتے ہیں. عند ربہم یرزقون. انہیں تو جنت کی نہروں سے پانی ملتا ہے. لیکن یہاں محرم میں ہر سال سبیل لگائی جاتی. کیوں؟ یہ نظریہ غلط ہے. اس کے مقابلے میں ایک نظریہ آیا
کوئی سال ثواب نہیں ہے. بس جو بندہ کر کے چلا گیا وہی اس کو ملے گا. پیچھے قرآن پڑھ کے بخشیں یا خیرات کر کے بخشیں, نفل پڑھ کے بخشیں, یہ جائز نہیں ہے, اس کا کوئی وجود نہیں. یہ نظریہ بھی غلط ہے. اگر میت کو پچھلوں کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو میرے آقا نے کیوں کہا تھا او ولدن, یا وہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا مرنے والا, اور وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا مانگتی ہے تو اس کو فائدہ. اگر بالکل ہی پچھلوں کی کوئی بات نہیں تو پھر جنازہ کیوں؟ جنازے کی جو دعا ہے اس کا میت کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ دونوں نظریے غلط. میرا خیال یہ ہے کہ ایصال ثواب دعا ہے. پکا لو کیا ہے؟ دعا ہے رب کے آگے. کیا مولا یہ جو 1000 روپیہ میں نے غریب اور مسکین اور مریض کو ضرورت مند کو دیا, مولا اس کا جو ثواب تو نے مجھے دیا ہے نا, میری درخواست ہے مولا یہ ثواب میری ماں کی روح کو پہنچا دے. یہ ہے ایصال ثواب. تو آپ کو سمجھ آئی میری بات کہ نہیں؟ ایصال ثواب کیا ہے؟ دعا ہے. دعا ہے اور میت کے لیے دعا ہو سکتی کہ جو ثواب مولا مجھے ملا ہے, مجھے دیا ہے تو نے, میری درخواست ہے کہ یہ ثواب میرے والد صاحب کی روح کو, یہ ثواب میری والدہ کی روح کو, یہ ثواب میرے بیٹے کی روح کو, یہ ثواب میرے مرشد کی روح کو, میرے استاد کی روح کو, یہ ثواب پہنچا دیا جائے. یہ بالکل جائز ہے اور اس میں کنجوسی بھی نہ کیا کرو. کیوں کہتے ہو کہ ماں کو پہنچا دیا جائے یا باپ کو پہنچا دیا جائے؟ جس سے درخواست کر رہے ہو اس کا ایک نام الواسع ہے, وسعت والا, وسعت والا, وسعت والا. اس کا ایک نام الرحمان ہے, اس کا ایک نام القدیر ہے. اللہ کی راہ میں 1000 یا 100 روپیہ دے کر کہو مولا اس کا ثواب جو مجھے دیا ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مومن مسلمان مرد و عورت جس میں میرے والد اور میری والدہ بھی ہیں, یا اللہ سب کو ثواب پہنچا. اللہ 1000 کو تقسیم نہیں کرے گا, ہر ایک کو الگ الگ 1000 کا ثواب پہنچا دے گا. ہونتے نہیں نہ آکھو گے مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. کہ حالے میں آکھنا جی کہ یہ دیوبندی قائل ہی نہیں, یہ کہتے ہیں مر گیا مردود. نہ, ہم تو اس کے قائل ہیں جناب, ہم تمہاری طرح ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں. اس کو محدود نہیں کرتے, ہم دنوں میں محدود نہیں کرتے اس ایصال ثواب. اور ایک بات اور بھی سنو, یہ جو معراج حال میں کل کیا گیا ہے اس میں کھانا تقسیم ہوا ہوگا, یہ یقیناً غریبوں نے کھایا ہوگا, طالب علموں نے, یتیموں نے, مسکینوں نے. بولو بولو کس نے کھایا؟ ثواب پہنچ رہا ہے میری ماں کی روح کو. تمہارا ایصال ثواب یہ ہے, نمائش ہے. ایصال ثواب کھانے کا, کھانے کا ایصال ثواب تب ہوگا جب غریب کھائیں گے. غریب ضرورت مند کھائے گا, غنی کھائے گا, غنی کا بیٹا کھائے گا, غنی کا نوکر بھی نہیں کھا سکتا. چلو غنی آدمی, تاجر آدمی, اس کا نوکر بھی نہیں کھا سکتا. ثواب تب پہنچے گا جب کون کھائے گا؟ بولو تو صحیح یار. اور یہاں ہمارے تیجے ساتے میں کون کھاتے ہیں؟ غریب, تاجر.
اور وہاں گٹھلیاں بھی پڑھتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مالدار لوگ، آپ میں سے جو مالدار لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تاجر ہیں، میں اگر کسی کو، آپ میں سے کسی کو کہوں میں زکوٰۃ دینی ہے تو لے لے، میں تمہیں زکوٰۃ دوں، یا کوئی بندہ تمہیں زکوٰۃ دے، تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ آپ کہیں گے تو من زکوٰۃ اللہ سمجھے، من اللہ واسطے اللہ سمجھے ہی. زکوٰۃ لینے میں آپ کی خودداری بڑی بڑھ چڑھ کے آگے آتی ہے. اے تیسرے دیہڑے جڑا کھاندے بیٹھے ہوندے ہو، اتھے خودداری کدے جاندی ہے؟ وہ بھی تو اللہ واسطے کا ہوتا ہے. اگر ایصال ثواب ہے تو اللہ واسطے کا ہے. یا مرنے والے کا وارث کہے یہ کوئی ایصال ثواب نہیں ہے بھائی، دعوت ہے، ٹھیک، دعوت میں نے کی ہے، برادری کی، دوستوں کی، ایصال ثواب کا نام رکھتے ہو، دیگے پکا کے خود کھا جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ مرنے والے کو ثواب پہنچے گا. ایصال ثواب کا جو طریقہ میں نے سمجھایا، میں نے بتایا، کیا یہی طریقہ صحیح نہیں؟ یہ نہیں ہے. ہم اس کے نہیں قائل کہ پیچھے سے کوئی بخش نہیں سکتے. نہ، دعا کریں میت کے لیے، دعا کیا کریں ان کے لیے، اپنے والد صاحب کے لیے، اپنے والد، وہ ترس رہے ہوتے ہیں آپ کی دعاؤں کے لیے. یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ایک کسی شاید قائل نہیں یہ جی مر گیا مردود ہو. ہم 18 بلاک میں رہتے تھے تو ہمارے مکان کے نیچے ایک ہوٹل تھا، گاما ہوٹل والا. وہ بڑا میم شین رے کاف، اس کے جو بچے تھے نا، بیٹے، وہ ہمارے بڑے بھائیوں کے دوست تھے، اکٹھے کھیلتے شیلتے تھے. اللہ انہوں نے توحید دی سمجھ دے، دونوں بیٹے مواحد ہو. گاما دوئے پاسے اور بیٹے اس طرح. تو گامے کا جو باپ تھا نا، وہ بھی گامے والے عقیدے کا. اوئی من ربوں کو، میں شیخ عبد القادر جیلانی دا دھوبیاں اسی کا. تو ایک دن گامے کا باپ گامے کو کہتا ہے، گاما پتر میں مر گیا نا تے میں یقین ہے کہ تو میرا فاتحہ درود کچھ نہ کچھ کریں گا تے اپنا آپ کیتی جائیں، اپنا آپ کیتی جائیں، اے تیرے پتراں. یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ رسمیں چھوڑ دو، یہ 3 7 20 40 یہ مرنے والے کے گھر درس قرآن چھوڑ دو اسے. اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. بندیالوی کی باتیں بڑی کھری ہوتی ہیں لیکن چبھتی بڑی ہیں. میت کے گھر میں کسی قسم کا اجتماع کرنا منع ہے، اجتماع نہیں کرنا. آئیں لوگ تعزیت کریں جائیں، آئیں تعزیت کریں جائیں، آئیں. قرآن خوانی، اس کا نام آپ قرآن خوانی رکھ دیں، اس کا نام آپ درس قرآن رکھ دیں، اس کا نام آپ قر رکھ دیں، شریعت اس کی اجازت نہیں. اوہو، تو نظر و نیاز مسئلہ تو یار اندر ہی رہ گیا، بیان نہیں ہو سکا. میں تو بڑی 11ویں کے حساب سے تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ہر طرف آج فیس بک پہ اس کی دھومیں مچی ہوئی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. تو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ نہیں، نظر و نیاز یہ صرف حق کس کا ہے. ایصال ثواب کر سکتے ہیں لیکن اس میں وقت بھی مقرر نہیں، دن بھی مقرر نہیں اور شخصیت بھی مقرر نہیں. اوجری کھانا جائز ہے یا مکروہ ہے؟ پہلے کھواؤ تو صحیح یار. کھا سکتے ہیں یار، کیا اس میں اور کوئی ہے جی؟ آج مغرب کی نماز کے بعد جامع مسجد بلاک نمبر 18 میں سیرت کے عنوان پر ایک کانفرنس ہو رہی.
مختصر ہوگی، جس میں ہماری جماعت کے خطیب ہیں، عالم ہیں، مولانا محمد نذیر صاحب راولپنڈی سے، وہ تشریف لائیں گے۔ نعت خوانی کے لیے بلال چشتی جھنگ سے وہ تشریف لائیں گے، اور میں نے بھی وہاں بیان کرنا ہے انشاءاللہ 18 بلاک میں مغرب کی نماز کے بعد، یہ ذہن میں رہے، مغرب کے بعد۔ تو آپ میں سے جو ہمارے ورکر ہیں، کارکن ہیں، اراکین ہیں، آپ خود بھی آئیں اور آگے دوستوں تک یہ بات پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اس میں آپ لازماً تشریف لائیں اور آقا کی سیرت پر گفتگو جو ہے وہ سنیں جی۔ دیں جی اذان۔